بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب صناعات خمسہ کے بارے میں یہ آگے والا فصل ہے جس میں کہا ہے فصل فی البرہان وما يتعلق به۔ اب یہ ان کو صناعات خمسہ کہتے ہیں۔ سب سے پہلے اس میں کون ہے، کون سا ہے؟ برہان ہے، قیاسی برہانی، قیاسی برہانی بھی کہتے ہیں، برہان بھی کہتے ہیں۔ یہ وہ قیاس ہے، دیکھو اب مادہ کو ہم دیکھتے ہیں، آیت کو نہیں، ایجاب صغرا کلیت الکبریٰ یہ چیز ہی نہیں، یہ آیت سے متعلق ہے۔ اب یہ کہ اس قیاس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے جو صغرا کبریٰ ہے وہ ظنیات ہے یا یقینیات ہے۔ اب اس طرح کی باتیں ہم نے کرنی ہے، تو یہ کس چیز سے باس ہے؟ مادہ سے۔ تو ایک قسم اس میں کیا ہے؟ برہان ہے۔ برہان کون سا ہے؟ جو بنا ہو جس کے صغرا اور کبریٰ کون سے ہو؟ مقدمات یقینیہ ہو۔ کون سے مقدمات؟ مقدمات یقینیہ ہو۔ اور مقدمات تب یقینی ہوتی ہے یا تو بدیہی ہو یا کیا ہو؟ بدیہی ہو یا نظری ہو، مگر اس پہ دلائل قائم کیے گئے ہو۔ اگر اس کے جو دلائل وہ بھی نظری ہو تو اس پر دلائل قائم کیے گئے، اگر اس پر جو دلائل قائم کیے گئے ہیں وہ نظری ہے تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا اس حد تک جب تک یہ بدیہی نہ بن جائے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ضروری نہیں ہے، یہ ابھی بتائے گا بھی کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ بدیہیات ہو، یہ ضروری ہے کہ یقینیات ہو۔ کیا ہو؟ یقینیات ہو۔ یقینیات ہو۔ اور میں آپ کو ایک چیز اور بھی بتا دوں کہ اصل میں جو تصدیق ہے، اعتقاد، یہ کبھی جازم ہوتا ہے کبھی غیر جازم۔ کیا ہوتا ہے؟ جب غیر جازم ہو تو یہ ظن ہے، کیا ہے؟ اور جازم ہو، جب جازم ہو، جزم کا معنی ہے عدم احتمال الجانب المخالف، عدم جازم ہو تو پھر جو ہے پھر دیکھیں گے ہم کہ یہ ثابت ہے کہ نہیں۔ ثبات کا معنی ہے عدم الزوال بتشکیک المشکک، عدم الزوال، تو اگر جازم بھی ہے اور ساتھ جو ہے ثابت بھی ہے تو یہ ہے تقلید۔ یہ کیا ہے؟ اور اگر کیا ہے عدم تو نہیں، اگر جازم ہے اور ثابت نہیں ہے تو یہ تقلید۔ میں نے آپ کو بتایا یا جازم ہوگا یا غیر جازم۔ غیر جازم ہوگا تو ظن، اور جازم ہوگا تو اس میں پھر دو شقیں ہیں۔ کون سی؟ اس میں ثبات ثابت ہوگا یا نہیں۔ ثبات کا کیا معنی میں تھا؟ عدم الزوال بتشکیک المشکک، تو تشکیک المشکک سے زائل ہوگا یا نہیں؟ اگر تشکیک المشکک سے زائل ہوتا ہے تو یہ کیا ہے؟ یعنی ثابت نہ ہو تو یہ ہے، یہ کیا ہے؟ تقلید۔ دو چلی گئی، ظن بھی چلا گیا اور کون سا؟ تقلید بھی۔ اور اگر کیا ہو؟ جازم بھی ہو، کیا ہو؟ اور ثابت بھی ہو تو پھر اس میں دو شقیں ہے، واقع کے مطابق بالواقع ہے، واقع کے ساتھ مطابق ہے کہ نہیں۔ اگر واقع کے ساتھ مطابق نہیں ہے تو جہل مرکب۔ تو کیا ہے؟ یعنی جازم بھی ہے، ثابت بھی ہے، مگر واقع کے ساتھ مطابق نہیں ہے۔ جیسے ہندوان عقائد، کون سے؟ یا نصرانیوں کے عقائد، یہودیوں کے عقائد، یا وہ جو اہل باطل ہے ان کے عقائد، وہ کس طرح ہے؟ وہ اس پر ڈٹے رہتے ہیں، ان کا جزم بھی ہے، ثابت بھی ہوتے ہیں۔ کوئی اس کو یعنی کہ کوئی اس میں تشکیک ڈالے تو کوئی مشکک تشکیک کرے تو زائل نہیں ہوتا، مگر کیا ہے؟ واقع کے ساتھ مطابق نہیں ہے تو اس کے کہتے ہیں جہل مرکب۔ اور اگر واقع کے ساتھ بھی مطابق ہو، یعنی جازم بھی ہو، ثابت بھی ہو، مطابق بالواقع بھی ہو تو کیا ہے؟ یقین۔ سمجھ گئے؟ تو اگر اس قیاس کے جو مقدمات ہے وہ یقینی ہو، وہ یقینی کب ہوں گے؟ یا بدیہیات ہو یا کیا ہو؟ نظریات ہے، مگر منتہی ہے بدیہیات پر۔ منتہی ہے، منتہی معنی سمجھ گئے؟ یعنی اس پہ جو نظری دلیل قائم کرو گے، تو اگر وہ دلیل کی صغرا کبریٰ پھر نظری ہو تو اس بھی دلیل قائم کرنے گے، یہاں تک کہ جب تک بدیہی نہ بنے۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ برہانی، قیاسی برہانی یا برہان اس کو۔ دیکھو فصل فی البرہان وما يتعلق به علم ان البرہان قیاس مؤلف من اليقینیات بدیہیتاً، دیکھو وہ یقینیات سے بنے، وہ بدیہی ہو کانت او نظریتاً، نظری کے ساتھ ایک صفت لگایا ہے
کیا صفت لگائے؟ منتہیتاً الیہا یعنی الی البدیہیہ. ٹھیک ہے. ولیس الامر کما زعم ان البرہان، اور بات اس طرح نہیں ہے جو گمان کیا گیا ہے کہ برہان انما یتعلق من البدیہیات. بعض نے کہا بدیہیات سے مرکب ہو، نہیں غلط ہے، نظریات سے بھی مرکب ہو سکتا ہے. کیا؟ مگر وہ یقین ہو. تو تیقن تب آتا ہے کہ اس پہ دلیل قائم ہوگی. نظری ہو، نظری آ جائے، دلیل تم در مطالبہ کرو گے کہ تمہاری مقدمات نظری ہے، تو دلیل میں پیش کروں گا، تمہیں اعتراض میں دلیل پیش کروں گا. اس دلائل میں کہ جو صغرا کبرا ہے اس میں اگر کچھ نظری ہو تو اس پہ بھی دلیل قائم کروں گا، حتیٰ کہ تسلی تیرے ہو جائے اور بدعت تک پہنچے. ٹھیک ہے. پھر کہا اور یہ جو کسی نے گمان کیا کہ برہان انما یتعلق من فحسبہ، تو یہ غلط ہے. ثم البدیہیات ستۃ، بدیہیات کتنے ہیں؟ اب یہ بدیہیات کتنے ہیں؟ 6 ہے. سب سے پہلے اولیات ہے. سب سے کیا ہے؟ اولیات ہے. دیکھ تو اولیات کیا ہے؟ اولیات ہے. وہ یہ قضایا، دیکھو یہ ان قضایا کو کہا جاتا ہے، ان قضایا کو کہا جاتا ہے کہ جو موضوع اور محمول ہے اس کا جو نفس تصور ہے، ہاں، تو اس کا جو نفس تصور ہے کس کا؟ موضوع محمول کا. تو کیا ہوگا؟ تو عقل جزم کرے گا صرف التفات پہ، اور اس کے صرف تصور سے عقل جزم کرے گا ان پہ. یہ کیا ہے؟ اولیات. جیسے الکل اعظم من الجزء، کل کا تصور کرو، جز کا تصور کرو، نفس التفات کرو، تو بس یہ کافی ہے جزم عقلی کے لیے. عقل کے جزم کے لیے کتنا کہ کون سی چیز کفایت کرتا ہے؟ نفس تصور. موضوع کا تصور کرو، محمول کا تصور کرو، تو تب بات بن جائے گی. تو ان کے کہتے ہیں کیا؟ اولیات. اس کا مثال میں نے کیا بتایا؟ الکل اعظم من الجزء. تو یہ یقینی ایک یقینی مقدمہ یہ ہے. ٹھیک ہے. اور اس کی تعریف اس نے بھی کی ہے، وہی قضایا یا یجزم العقل، کہ عقل جو ہے جزم کرے فیہا اس میں بمجرد التفات، صرف کس پہ؟ التفات اور تصور. اس کے طرف التفات کرے، اس کا تصور کرے، تو یہ کافی ہے اس کے جزم کے لیے. ہاں. اور عقل کی جزم کے لیے اس کے علاوہ کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی. ولا يحتاج الى، دیکھو واسطے کے محتاج نہیں ہوگا. اس کا مثال کیا ہوگا؟ کہ قول کا الکل اعظم من الجزء وثانیہ الفطریات. دیکھو اس کو قضایا قیاساتها معها بھی کہتے ہیں. جسے ہم شرطازیب میں جو الحمدللہ ہے نا، یہ کیا ہے؟ قضیہ فطریہ ہے. قضیہ تو قضیہ فطریہ وہ کیا ہے کہ اس میں واسطے کی ضرورت پڑتی ہے. کیا؟ نفس التفات اور تصور موضوع محمول کا کافی نہیں ہے، مگر وہ واسطہ ذہن سے غائب نہیں ہوتا، ہر وقت ذہن میں کیا ہوگا؟ موجود ہوگا. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ فطریات بھی کہتے ہیں. اور دوسرا نام قیاسات عامہ، جو واسطہ ہے اور جو دلیل ہے وہ باہر سے لانا نہیں پڑے گا، وہ ذہن سے غائب نہیں ہوگا واسطہ. سمجھ گئے؟ جیسے الحمدللہ یہ قضیہ فطریہ ہے کہ کوئی جانتا ہے اللہ کو، اللہ کا کیا معنی ہے؟ ذات واجب المستجم، جو جانتا ہے کہ وہ ساری صفات کا مستجمع ہے. تو الحمد کے لیے الحمدللہ جو اس جملہ کو اللہ کو جانتا ہے، تو اس کے لیے اس کے سامنے اگر کوئی کہے الحمدللہ تو کبھی دلیل نہیں مانگے گا. کہ وہ دلیل کیوں نہیں مانگے گا؟ کیونکہ تم الحمد کیا مانے؟ اس کے لیے نیک صفات جو ہے وہ ثابت ہے، یہ ہے نا. تو وہ اللہ کا جو معنی اس کے ذہن میں پڑا ہوا ہے، تو اسی کے اندر یہ چیز ہے. تو واسطہ اندر ذہن میں ہے. کیا واسطہ ہے؟ اللہ کس کو کہتے ہیں؟ اس کے عام المستجمع جمیع صفات تو الحمد کا کیا معنی ہے؟ صفات الکمال کا نسبت کا اللہ کی طرف کرنا. تو اس کے لیے کیا وہ دلیل مانگے گا جب اللہ کو جانے گا؟ سمجھتے ہو کہ نہیں؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ قضیہ قیاسها معها یا قضیہ فطری اس کو کہتے ہیں. اور الحمدللہ اور قرآن کریم اللہ کے کلام کے اعجاز میں سے، کیونکہ اللہ کا کلام معجز ہے، کہ سب سے جو پہلا جملہ ہے وہ اتنا اعلیٰ ہے کہ وہ قضیہ فطری ہے. کون سا؟ اور میں نے بتایا جو اللہ، دیکھو قضیہ کے اطراف جو ہے وہ جو متکلم جب کہتا ہے نا،
تو پہلے سے اس کا جو اطراف، متکلم جب کسی کو بات کرتا ہے تو مخاطب پہلے سے اطراف القضائے کو پہلے سے جانتا ہوگا. میں آپ کو زید قائم کب کہوں گا؟ یعنی زید پہ آپ جانتے ہیں، قیام بھی جانتے ہیں. قیام کس کو کہتے ہیں؟ جانتے ہیں، مگر آپ یہ نہیں جانتے کہ زید بیٹھا ہے یا کھڑا ہے. تو اطراف پہلے سے آپ جانتے ہوگے، تب میں آپ کو زید قائم کہوں گا. ٹھیک ہے؟ اگر آپ اطراف نہیں جانتے، پہلے میں زید قائم نہیں کہوں گا. پہلے میں کہ تم زید کو جانتے ہو تو تم کہا ہاں میں جانتا ہوں. اچھا تم قائمون کا معنی سمجھتے ہو؟ ہاں. تم نے کہا ہاں میں سمجھتا ہوں. ہاں قیام ایک خاص وضع ہے انسان کا جو اس کو جلوس اور استجاء کے مقابل ہے. تب جب تم یہ سمجھ، تب میں کہوں گا زید قائم. زید قائم ایک متکلم کو مخاطب کو کب کہہ سکتا ہے؟ جو مخاطب زید و قائم کو یعنی اس کے اطراف کو، موضوع محمول اور مبتدا خبر کو جانتا ہوگا. کیا ہوگا؟ کیونکہ وہ جانتا نہیں ہے تو پہلے سے تم مبتدا خبر اس کی شناخت کراؤ. تب تک تم جو نسبت ہے نا، تو قیام کا زید کے نسبت کرنا یہ بعد والی بات ہے. پہلے اطراف اس کو سمجھا دو. اچھا جب متکلم الحمدللہ کہتا ہے، اللہ پاک نے کہا ہے، تو جو مخاطب اللہ کو جانتے ہیں اور حمد کا معنی جانتے ہیں تو پہلے سے کیا ہے؟ ہاں. تو اللہ جب جانتا ہے تو کبھی مخاطب نہیں پوچھے گا اس متکلم سے کہ حمد اللہ تعالی کیوں ثابت ہے، کیونکہ جو ایک طرف ہے، کون سا طرف؟ اللہ. اس کا معنی جاننے کے بعد، معنی کیا ہے اس کا؟ کہ تمام صفات کا وہ حقدار ہے. جب یہ پہلے مانتا ہے اللہ کے معنی کے اندر، وہ اس کے ذہن میں یہ پڑا ہوا یہ معنی، تو کبھی نہیں کہے گا حمد اللہ کے لیے کیوں ثابت. سمجھ گئے؟ اس کو کون سا قضیہ کہتے ہیں؟ اور دوسرا کیا معنی ہے؟ کیونکہ اس کے ساتھ دلیل خود اندر پڑا ہوا ہے نا، قیاسها معها. اور یہ کہا وہ ثانی الفطریات وما يفتقر الى واسطه، واسطے کو محتاج ہے، پہلے کی طرح نہیں کہ بالکل واسطے کی محتاج نہیں. وغیر غائبۃ عن الذیل اصلا، یہ ذیل سے بالکل غائب ہو. ويقال لهذه القضايا قياساتها معها، لیکن اربعۃ زوج، یا میں نے کہا الحمدللہ. فإن من تصور مفهوم الزوج أربعة وتصور مفهوم الزوج بأنه هو الذي ينقذ المساوين حكم بداهة، تو فوراً وہ حکم کرے گا بأن الأربعة، اس کو دلیل کی ضرورت نہیں پڑے گی. ونحو قولنا الواحد نصف الاثنين. اسی طرح دوسرا مثال پیش کر دے، الواحد نصف الاثنين. جب کوئی واحد بھی جانتا ہے، نصف الاثنين بھی جانتا ہے، تو کبھی اس میں اس کا جو وہ کسی سے مانگے گا واسط باہر سے، اس کے اندر واسطہ کا محتاج ہے مگر اس کا ذہن سے غائب نہیں ہو رہا. فإن العقل يحكم به، اس پر حکم کرے گا بعد ان يلاحظ مفهوم نسب الاثنين، کہ یہ جو محمول اس کو والواحد اور جو موضوع ہے اس کو جب جانتا ہے تو کبھی بھی وہ کیا نہیں مانگے گا؟ والثالث الحدسیات. دیکھو مجھے تیسرا یقینیات کا تیسرا کون ہے؟ حدسیات. دیکھو ایک حدث ہے، ایک فکر ہے. اور فکر کا تعریف پہلے میں نے کی ہے. تعریف کس کو، فکر کس کو کہتے ہیں؟ نظر. اور اس کا جو ایک اور تعریف ہے کہ وہ جو دو حرکتیں ہیں. دیکھو انسان جب مثلا انسان کی تعریف میں کرتا ہوں حیوان ناطقون سے، تو یہاں دو حرکتیں ہیں. فکر جو ہے دو حرکتیں، دو حرکتوں کا نام ہے فکر. وہ ایک اور تعریف ہے، ترتیب وہ اور تعریف ہے. ایک دوسری تعریف شرقائد میں ہم نے دیکھا ہوا. فکر کسے کہتے ہیں؟ حرکتان، حرکتان فی آنین، حرکتان فی کونان، فی آنین کونین، کونان دو کون. کیا؟ سمجھ رہے ہو؟ فی آنین، فی کونان، حرکتان، حرکتان فی آنین. یہ کس کے تعریف میں کر رہا ہوں؟ فکر کی میں تعریف کرتا ہوں. اچھا تو دو حرکتیں ہیں، چھوڑو اس بات کو جو ہر شخص میں آسان سے بتاؤں. دو حرکتیں ہیں. ایک حرکت ہے مطالب سے پہلے. آپ مثلا میں آپ کو سمجھاتا ہوں انسان کیا ہے، پھر میں تو انسان آپ کے ذہن میں آیا، آپ کے ذہن میں آیا. کیا آیا؟ انسان. آپ اس کو جانتی نہیں، ٹھیک ہے؟ آپ اس کو جانتی نہیں. تو پھر جو ہے حرکت شروع کرے گا ذہن مبادی کی طرف. کس کی طرف؟ مبادی. کیا حیوان ناطق.
تو ایک حرکت ہے کہاں سے؟ مطالب سے مبادی تک، پھر مبادی سے واپس آنا ہے کس کی طرف؟ مطالب کی طرف. اور یہ دونوں حرکتیں جو ہے یہ تدریجی ہو. اس طرح آسان بات سمجھو، چھوڑو اس کو. میں نے کیا کہا؟ ہاں مطالب سے مبادی کی طرف حرکت اور مبادی سے مطالب کی طرف تدریجاً حرکت. پہلے حرکت کہاں سے کس طرف ہوگا؟ مطلوب پہلے انسان ذہن میں آئے گا نا. اب تم جانتے نہیں ہو کہ خدایا یہ کیا چیز ہے، یہ کیا چیز ہے، اس کی تعریف کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے. تو انسان جائے گا تو حرکت کرے گا ذہن کس کی طرف؟ مبادی کی طرف، یعنی جس پر یہ اس کی معرفت موقوف ہے، وہ جو اجزاء ہے. تو وہ کیا ہے؟ حیوانی ناطق. پھر حیوان ناطق جب گئی پھر واپس اس نے اس سے حرکت شروع ہوا کس کی طرف؟ واپس انسان کی طرف. مگر یہ جب تدریجی ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ فکر. اور جب یہ دفعتاً ہو تو اس کو حدث کہتے ہیں. یہ جو جو اللہ تعالیٰ نے جن کو قوت قدسی دیا ہے، جیسے انبیاء، جیسے کیا یا بڑے بڑے حکماء، تو وہ ان کی جو وہ حدث سے کام لیتے ہیں. کس سے؟ یعنی مطلوب سے کس کی طرف؟ مبادی کی طرف. جو سفر ہے، جو حرکت ہے وہ، اور پھر وہ مبادی سے واپس کس کی طرف؟ یہ دونوں حرکتیں کیسے ہوگی؟ دفعتاً. اور اگر یہ تدریجاً ہوں گی تو کیا ہے پھر؟ یہ فکر ہے. ابھی یہی سمجھا رہا ہے آپ کو. اچھا اب یہ سمجھا رہا ہے. وثالث الحدثیات، وہی ظہور المبادی، وہ ظہور یعنی انسان کی جو مبادی ہے، کیا مبادی اس کے؟ حیوانات ہے نا. وہ دفعتاً واحد من دون ان يكون هناك حركة فكرية. والفرق بين الحدث والفکر انه لا بد الفکر من الحرکتین. دیکھو ابھی جو میں نے ابھی کہا، فکر میں کیا ہے؟ اور حرکت کون کرتا ہے؟ نفس ناطقہ للنفس، بخلاف الحدث. حدث اس میں جو ہے دو حرکتیں، ادھر دو حرکتیں ہوتی ہیں، مگر کیا ہوتا ہے وہ؟ دفعتاً. فإن الذہن بعد ما حصل له المطلوب، جب اس کا ذہن جو ہے اس میں مطلوب حاصل بوجہ ما یتحرک فی المعانی مخزونت، یتحرک فی المعانی یا الی المعانی. الی چاہیے نا، حرکت کرے گا کس طرف معنی کریں گے؟ معانی مخزونہ. دیکھو جو یعنی انسان آپ کے ذہن میں آیا تو یا اللہ یہ کیا ہے؟ تو جو آپ کے خزانے میں مخزونہ ہے ان مبادی کی طرف گئی. پھر آپ نے ان سب کو جو ہے وہ ادھر کیا ادھر کیا، بیچ میں حیوان اور ناطق کو نکالا. کیا نکالا؟ تو یہ حرکت کدھر سے کس طرف ہے؟ مبادی کی طرف. اور پھر جو ہے پھر ادھر سے واپس کس طرف آئے؟ انسان کی طرف. والمبادی المکنونۃ طالبا لما يكون لها تناسب المطلوب. آپ دیکھو اپنے ذہن میں حافظہ میں دیکھیں گے کہ اس کے ساتھ کون سا جو ہے مناسب ہے. ہاں مطلوب کے ساتھ، مطلوب کیا انسان ہے نا، اس کے ساتھ کیا مناسب ہے؟ حتی یجد معلومات مناسبت له. وہاں یہاں حرکت اولا پورا ہو گئی. یہ حرکت اولا کہاں سے کہاں طرف تھا؟ مطلوب سے مبادی کی طرف. ثم یرجع، پھر جو ہے واپس آئے گا. واپس آئے گا. ویتحرک ثانیا، پھر حرکت کرے گا مرتبا لتلک المعلومات المخزونہ. ان کو جو ذہن میں جو دو چیزیں ملی، حیوان اور ناطق، ان کو ترتیب دیا. کس ترتیب دیا؟ حیوان کو پہلے کیا، ناطق کو کیا بعد میں کیا. تلک معلومات التي وجدها ترتیبا تدریجیا. ترتیب کیا؟ ترتیبا حتی وصل المطلوب. کہاں تک پہنچا؟ وتمت الحرکت الثانیۃ. فمجموع هاتین الحرکتین یسمى بالفکر. مثلا اذا كنت تصورت الانسان، دیکھو نا انسان کو بوجہ من الوجوہ کالکاتب والزاہد، کسی طریقے سے تم جانتے ہو. ثم صرت طالبا لماہیت الانسان فحرکت ذہنک نحو المعانی. تو آپ کے ذہن نے حرکت کی کس طرف؟ التي عندك مخزونۃ فوجدت الحیوان والناطق. دونوں آپ کو ملے مناسب لمطلوب کا، آپ کے مطلوب کے ساتھ مناسب. مطلوب کیا ہے؟ انسان ہے نا. فتم الحرکت الاولى یا تمت الحرکت الاولى. ومبدأه ابتدا کدھر سے ہوئی؟ مطلوب کس سے ہوئی؟ انسان سے ہوئی نا. المطلوب سے ہوئی نا. المعلوم من وجہ، جو ایک وجہ سے معلوم، یعنی حیوان یا ضاحکن یا کاتبن سے تم اس کو جانتے ہو. ومنتہا کس طرف ہوا؟ وہ حرکت کہاں ختم ہو گئی؟
ثم ترتب، پھر دوسری حرکت شروع گئی. ثم ترتب الحيوان والناطق بأن تقدم الحيوان الذي هو الجنس على الناطق الذي هو الفصل وقلت الحيوان الناطق، اس طرح کا. وہاں ہونا انقطاع الحرکت، دوسری حرکت بھی منقطع ہو گئی. وهذا المطلوب، اور تم اپنے مطلوب کی طرف پہنچ گئے. اما الحدث ففي انتقال الذهن، اس میں انتقال کس کا؟ نہیں، ذہن کا. من المطلوب کس سے؟ مطلوب سے. کس کی طرف؟ الى المبادی. دفعتاً ومنها، اور پھر مبادی سے الى المطلوب كذلك دفعتاً. واکثر ما يكون الحدث، اچھا یہ حدث کب ہوتا ہے؟ انتہائی شوق اور تعب کے بعد. مثلا اس لیے ہم یہ طالب علم کہتے ہیں تم رات سے آئندہ والے سبق میں خوب مطالعہ کرو کہ میں خود اپنے طرف سے اس کو حل کروں. یہ حل نہیں کر سکے گا. رات گزری گئی، کتاب میں پڑھا رہے گا. یہ کتاب ہے، ایک صفحہ استاذ پڑھاتا ہے تو اس صفحہ میں خوب یہ کوشش کرتے ان کے حواشی کو دیکھتے دیکھتے کہ آخر میں اس طرح ہر ایک کتاب کو جو حصہ کل کا آنے والا ہے نا تو وہ دیکھتا ہے، مطالعہ کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کسی حد تک. تو ہو سکتے ہے 20%، ہو سکتے ہے 30%، ہو سکتے کچھ ہونا. باقی جو ہے وہ جو مشکل ہوگا وہ اس کے انتظار میں ہوگا کل استاذ کس طرح ہی پڑھائے گا. تو جیسے استاد کے پاس بیٹھے گا، استاد تقریر شروع ہوگا، تب یہ جلد سمجھ جائے گا. سمجھ گئے؟ تو ہمیشہ شوق کے بعد جو چیز حاصل ہوتی ہے وہ جلد حاصل ہوتی ہے. اور یہ وہ اکثر ما یکون الحدث ہو، اور اکثر جو حدث حاصل ہوتا ہے عقیب الشوق والتعب، کب ہوتا ہے؟ شوق اور تعب کے بعد. تعب کے بعد. وقت تکون بدونها، کبھی اس کے بغیر بھی ہوتا ہے. والناس مختلفون فی الحدث، اور انسان تو ایک جیسے نہیں. انبیاء علیہ السلام کو ان کے درجے کو پہنچ سکتا ہے؟ نہیں. فمنهم من هو القوی الحدث، بعض کا حدث بہت قوی ہوگا، یا کیا ہوگا؟ ہاں، کثیر ہو او کثیر الحدث ہوگا. یحصل له من اکثرها بالحدث، اس کو جو مطالب ہے اکثر حدث سے. کالمؤید بالقوت القدسیہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے قدس پاک قوت دی جیسے انبیاء. کالحکماء والاولیاء والانبیاء. ومنهم من هو قلیل الحدث، اور بعض یہاں انبیاء کا نام پہلے لینا چاہیے، کس طرح چاہیے تھا؟ ثم فل کے اولیاء، پھر حکماء کہنا چاہیے. مگر ایسا ہے کہ حکماء چونکہ ان کا کام ہی ہے حدث کی، اس کے پیچھے پڑی مدد، اس لیے اس نے یہ نام لیا نا. اور انبیاء تو وہی ان کو تو وہی آتی ہے، لوگوں کو وہی سے بتاتے ہیں، مگر استعداد ان کا بہت عالی ہے. اور حکماء تو ان کا کام یہی ہے مطالب کو ثابت کرنا، شاید انہوں نے نام پہلے سے لیا ہو. اور انبیاء کو تو نہ حدث کی ضرورت ہوتی ہے نہ فکر کی ضرورت ہوتی ہے. ان کو یعنی استعداد تو عالی ہے، پیغمبر ہے، مگر ان کو تو وہی آتی ہے نا. ان وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی، اور وحی جو آتی ہے تو وہی جو ہے فوراً جو ہے لوگوں کو پہنچاتے ہیں. پھر جب جبرائیل علیہ السلام کے پاس آتا ہے، ٹھیک ہے. ومنهم من وقلیل الحدث ضعیفه ومنهم من لا حدث، اور بعض لوگ اس کا حدث نہیں، جیسے ہم حدث ہے حدث نہیں، اس کا کیا ہوتا ہے؟ ہاں، من لا حدث له، کل منتہی فی البلاد، جو کنزینی میں حد تک پہنچا ہوا، جو کنزینی میں کیا ہو، ہاں. ومن هذا يعلم ان البداءة والنظریة مختلفان بالاشخاص والاوقات. بالاشخاص لوگوں میں کوئی ذہن بہت تیز ہوتا ہے، بعض کمزور ہوتا ہے، بعض درمیانی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور کسی وقت میں انسان جو ہے، دیکھو میں اشعار بناتا ہوں عربی میں نا، کسی وقت میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک بالکل تھوڑی دیر میں بہت سے اشعار میں بنا سکتا ہوں، اور کبھی کیا، ہاں کبھی کافی وقت لگ جاتا ہے. فرب حدثی عند فاقد القوت القدسیت یکون نظریا، ہاں بھائی چیز جو حدثی ہو مگر اس شخص کے، دیکھو جس کے پاس قوت قدسی نہیں ہے جیسے ہم لوگ، ٹھیک ہے، یکون نظریا، وہ کیا ہوگا؟ نظری ہوگا. وہ بدیعا عند صاحب، اور جو قدس اس کے وہی چیز ہے، وہ جو قوت قدس رکھتا ہے اس کے پاس وہ کیا ہے؟ وہ بدیع ہے. رابع المشاہدات، اور چوتھا جو ہے وہ کیا ہے؟ مشاہدات ہے. مشاہدات دیکھو، مشاہدات دو کے، ایک مشاہدات تو یہ کس سے ہوتے ہیں؟ حس سے ہوتے ہیں. اور حس دو قسم ہے، وہ کیا ہے؟ ایک حس ظاہر ہے، ایک حس باطن. تو پھر جو ہے حس ظاہر کے اس کو کیا کہتے ہیں؟ حسیات کہتے ہیں. اور جو حس باطن سے آپ کو حاصل ہو تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ وجدانیہ.
مشاہدات دو قسم کے. مشاہدات وہ ہوتے ہیں نا جو حاصل ہو کس سے؟ مشاہدہ سے، یعنی حس سے. کس سے؟ حس سے. اور حس کتنے قسم کا ہے؟ ایک کون سا حس ہے؟ ظاہر، یعنی قوت سامعہ باصرہ ذائقہ لمح شامہ، یہ. اور ایک کون سا حس ہے؟ باطن. تو جو محسوس ہو کون سے حس سے؟ ظاہری سے. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ حسیات. جیسے میں اس شخص کو دیکھ رہا ہوں، اس کتاب کو دیکھ رہا ہوں، یہ سامنے یہ چیزیں پڑی ہوئی ہے جس کو میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، یہ کیا ہے؟ یہ مشاہدات میں سے حسیات ہے. اور کون سے؟ اب مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، یا مجھے خفگان ہے دل میں بہت پریشان ہوں، یہ مدرسہ کیسے بنے گا، اللہ اس کے پیسے نہیں ہے، اور بس کام شروع ہے، اللہ غیب سے انتظام فرما لے، اللہ دلوں میں ڈال دے، اللہ تعالیٰ تو سب کچھ کرتا ہے، ظاہری اسباب تو بھی بناتا ہے، اللہ تو. ابھی ہم نے یہ کاغذ لکھی، یہ لوگوں میں بانٹیں گے، پتہ نہیں لوگ کیا جواب دیں گے، اللہ جانتا ہے، مگر لوگوں تو پتہ چل جائے گا نا. میں نے کتنا کیا میں نے لکھا، دیکھو دے دو وہ کاغذ، دے دو. دیکھو جتنے بھی یہ لوگ میری یہ تقریر سن رہے ہیں، یہ کتاب سن رہے ہیں، یہ مدرسہ قاسم العلوم شروع ہے، اس کے لیے ہم نے یہ کاغذ چھاپا، اور کل ان بازاروں میں اس طرح لوگوں کو جو جاننے والے لوگ ہیں ان کو دیں گے. ہم تمام مسلمانوں سے درخواست کی جاتی ہے کہ مدرسہ عربیہ قاسم العلوم چنالہ، جو کہ 2009 میں شہید کی گئی تھی، 2024 میں اس کی دوبارہ تعمیر کا آغاز ہو چکا ہے. یہ مدرسے کی حیثیت سے بھی ہمارے تعاون کی محتاج ہے، لیکن چونکہ شہید ہو چکی ہے تو شاید کی وجہ سے اس کی تعمیر میں تعاون ہمارے لیے انتہائی سعادت کا باعث ہے. اس عظیم مقصد کی تکمیل کے لیے ہم آپ کو بھی شریک کرنا چاہتے ہیں. اس خط کو آپ پڑھیں، انشاءاللہ ہم آپ سے ملاقات کریں گے. لوگوں کو ہم نے کہا ہے، اور جو لوگ اس موبائل میں سنتے ہیں اس سے ملاقات تو نہیں ہو سکتی، تو ان کے بہت دور دور ہوں گے، مگر ان کو ہم اپنا وہ کیا بھیجیں گے، اپنا نمبر جو ہے وہ بھیجیں گے، تو وہ اس پر وہ ہمیں فون کرے. ٹھیک ہے، فون نمبر ہے 0334 0334 5008217، یعنی 0334 پورا 500 پھر 8217 یہ نمبر ہے. تو اس پہ میرے ساتھ رابطہ کرے. اور سب سے میرے دلی درخواست ہے اور انتہائی قلبی درخواست ہے کہ ہم جو ہے اس وقت بہت بڑے کام میں لگے ہوئے ہیں، تو ہمارے ساتھ تعاون ضرور فرمائے. ہاں، تو اس لیے ہم نے کہا اپنی اس خط میں اپنی استطاعت اس میں شرکت کرنے کے ہم آپ کے منتظر. والسلام. زمانہ معترف ہے اب ہماری استقامت کا، زمانہ معترف ہے اب ہماری استقامت کا، نہ ہم نے شاخ گل چھوڑی نہ ہم نے آشیاں بدلا، رہے الفت میں گو ہم پر بہت مشکل مقام آئے، راہ الفت میں گو ہم پر بہت مشکل مقام آئے، نہ ہم منزل سے باز آئے نہ ہم نے راستہ بدلا. وہی مدرسہ ہے، یہ اگر گئی بھی مگر انشاءاللہ دوبارہ زندہ ہوگی. زمانہ معترف ہے اب ہماری استقامت کا، نہ ہم نے شاخ گل چھوڑی نہ ہم نے آشیاں بدلا، رہے الفت میں گو ہم پر بہت مشکل مقام آئے، نہ ہم منزل سے باز آئے نہ ہم نے راستہ بدلا. ٹھیک ہے، تو یہ میں نے جو کہا کہ مشاہدات کی کتنے قسمیں ہو گئی؟ 2 قسمیں. اب یہ کہ مجھے خفگان ہے، پریشانی ہے، اس بار میں بیچ میں ہی بات آ گئی نا. اور یا ہم جو ہے ہم پیاسے ہیں اور ہم کیا ہے، ہاں بھوکے ہیں، تو یہ سب کسی کے چہروں کہ دیکھو یہ ہوگا، تو یہ حصے کیا ہوگا؟ حصے باطن. میں بھوکا ہوں تو مجھے کہاں سے پتہ چلا ہے؟ حصے باطن سے پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح کے ورابع المشاہدات وہ یہ قضاء يحكم فيها بواسطة المشاهدة والإحساس، وهي تنقسم إلى قسمين. الأول ما شوهد بإحدى الحواس الظاهرة. میں نے بھی نہیں بتایا آپ کو، اور ظاہر کتنے 5 ہیں نا.
الباصرة والسامعة والشامة والذائقة واللامسة ويسمى هذا القسم بالحسيات. میں نے نہیں کہا والثاني ما أدرك بالمدركات من الحواس الباطنة التي أيضا 5، وہ بھی 5 ہے. الحس المشترک، حس مشترک سے جو ظاہری حس مشترک کیا ہے، جو ظاہری صورت یہ ہے نا جزیات ہے، وہ اس سے حاصل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ اس سے کیا ہوتا ہے، ہاں حاصل ہوتے ہیں. اچھا حاصل ہوتے ہیں. پھر آگے چلیں. اور لیکن جب یہ حس مشترک تو کسی چیز کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو اس کی صورت لے لیتی ہے، مگر پھر دوسری کی طرف جب متوجہ ہوتے ہیں تو پھر اسے کدھر جاتے ہیں، خیال میں. تو قوت خیال حافظہ ہے کس کا، ان صور کا. کون سی صور کا، حس مشترک سے حاصل ہوتی ہے. اس لیے کہا والخیال یلتی خزانۃ لہ والوہم، وہم کس کا مدرک ہے، معانی جزیہ کا. کیا معانی جزئی، اور اس کا حافظ، اور اس کو اس کے جو معنی جزئی کی دوسری ایک معنی جزئی سے فارغ ہوئی دوسرے معنی کی طرف، تو پھر کدھر جائے گا وہ معنی جزئی، اس کا صورت حافظہ میں کیا ہوگا. حافظہ میں جائے. تو 4 ہو گئی نا، 4 ہو گئے نا. کون کون سے، اس سے مشترک، خیال اور وہم اور حافظہ. ایک رہ گئی قوت متصرفہ. کیا ہو رہ گئی، قوت متصرف. اچھا یہ کہہ رہا فرما رہے والوام المدرک للمعانی الشخصیت والجزیہ والحافظۃ التی، اور حافظہ یہ 4 وہاں ہو گیا. ہاں یہ کیا ہے، یہ خزانہ ہے، جمع کرتی ہے کس کو، معنی جزیہ کو. اور چوتھا کون ہے، متصرفہ. واللتی تتصرف، تصرف کرتی ہے فی الصور والمعانی بالتحلیل والترکیب، ایک دوسرے جدا کرتی ہے، مرکب کرتی ہے. جیسے ایک چیز کے ویسمى هذا القسم بالوجد، اس کو وجدانیات کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں اس کو، وجدانیات. اس کو کیا کہتے ہیں، وجدانیات. وجدانیات کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں جی، وجدانیات کہتے ہیں. لگاؤ لگاؤ نا. نہیں نہیں پھر چلا گیا، ہو گیا اور پھر چلا گیا. اچھا ٹھیک ہے. ويسمى هذا القسم بالوجدانیات ومدرکات العقل الصرف. اچھا اب کوئی پوچھے گا یہ تو معنی جزیہ بھی اور صور جزیہ، اس کا مدرک، صور جزیہ کا مدرک کون ہوا، حس مشترک. مدرک کون ہوا، حس مشترک. اور اس کا جو خزانہ ہے وہ کون ہے، خیال. اور معنی جزیہ کا مدرک کون ہے، وہم. اس کا خزانہ کیا، حافظہ. اچھا ہم یہ معنی کلیہ کا مدرک کون ہے، اب بھی کوئی پوچھے گا نا تو جواب دے رہا ہے. فرما رہے ہیں ومدرکات العقل الصرف عین الکلیات غیر فی هذا، اس قسم میں داخل نہیں ہے، اس میں داخل نہیں ہے. اور خود اور ان کا مدرک کون ہے، پھر عقل ہے نا. کون ہے، عقل ہے. غیر اس میں مندرج نہیں ہے. مثال القسم الثانی کما حکمنا، اس کا مثال کیا ہے، جیسے حاکم حکم کرے بیان دلنا جوان، کہ ہمیں کیا ہے، ہاں بھوک لگی ہوئی ہے، او عطشن، یا کیا لگی ہوئی ہے، ہاں پیاس ہو. وخامس تجربیات ہو، اور 5 جو تجربیات ہے. جیسے ہم لبوب بناتے ہیں، یہ فلاسفہ بناتے ہیں، جو جلنوس میں بناتا ہوں نا یہ چیزیں، ہاں. اور لبوب اس طرح مغلظ میں نا، یہ چیزیں جو حکمت کی میں بناتا ہوں اور لوگوں کو دیتا ہوں. تو اس سے اس کا جو ہے یہ تجربہ لبوب کوئی کھائے گا تو انشاءاللہ تعالی اس کا قوت مردانہ بالکل کیا ہوگا، ہاں ٹھیک ہوگا. ہاں اس طرح اس کے ساتھ اور بھی سب 5 چیزیں، 8 چیزیں ہیں، جب یہ ملائے جائیں تو کیا ہوگا، پھر تو طبیعت بالکل ڈنڈا ہوگا. طبیعت پھر کیسی ہوگی، ڈھنڈا ہوگا. پھر انسان جو ہے بالکل سیدھا ہوگا، اور انسان کیا ہوگا، کامیاب ہوگا. قوت مردانہ پھر کیا ہوگی، مردانہ سے مردانہ بن جائے گا. مری ہوئے سے کیا ہوگا، زندہ ہو جائے گی. یہ کیا سوئے ہوا ہے، اٹھو بھائی، کیا کرتے یار، کتنی نازک باتیں ہو رہی ہے، تم جو ہے سوئے ہوئے.
تو یہ تجربیات ہے. یہ کیا ہے؟ تجربیات. یعنی ہم نے یہ کس طرح کہاں سے پتہ چلا کہ لبوب اس طرح کام کرتی ہے؟ یہ بس جب بھی کسی نے استعمال کیا ہے تو الحمدللہ اس کی قوت مردانہ زندہ ہو گئی ہے. التجویہ قضاء یحکم والعقل فیہا بوجہ تکرار المشاہدۃ تکرار وعدم التخلف. یعنی کبھی وہ چیز جو ہے پیچھے نہیں ہوتی، بس جو اثر ہوتا ہے وہ پھر مرتب ہوتا ہے. ٹھیک ہے. حکمن کلین کل حکم ان شرب السقمونیہ جمال کوٹا پشتوں میں اس کہتے ہیں مسلم لصفرا، وہ صفرا کو جو ہے اس کو اس کے کیا ہے مسہل ہے. ٹھیک ہے. وہ سادس والمتواترات، اور چھٹا جو ہے وہ متواترات ہے. کیا ہے؟ جیسے جتنے متواتر حدیثیں ہیں، جو متواتر چیز کہ اتنے لوگ اس کو نقل کرے، اتنے لوگ اس کو نقل کرے کہ ان اتنے لوگوں کا جھوٹ پہ جمع ہونا عقل جو ہے وہ نہیں مانے گا. ہر ایک آدمی کہتا ہے، ہر ایک آدمی کہتا ہے، ایک بات کہتا ہے، ادھر سے میں تم سے بھی ادھر بھی باہر گئے ہوں بازاروں میں کہ اس طرح ایک واقعہ ہو گیا ہے، تو پھر میں سمجھتا ہوں بس یہ واقعہ بالکل سچا ہے. یہ متواترات ہوتے ہیں. وہ یہ قضاء یحکم فیہا بواسطہ اخبار جماعت، حکم کیا جاتا ہے اس میں بواسطہ اخبار ایک جماعت کے، خبر دینے ایک جماعت کے. یستحیل العقل کہ عقل محال مانے گا تواطؤہم ان کا متفق ہونا علی الکذب کس پہ، جھوٹ پر. او اختلفوا باقل عدد حاضل جماعت. اور یہ کتنے عدد ہوں گی؟ 100 ہوں گی، 15 ہوں گی، 20 ہوں گے، 18 ہوں گے، 50 ہوں گے، 200 ہوں گی، 300 1000 ہوں گے. کتنے عدد ہے؟ قیل ان اقل 4، کسی نے کہا 4، قیل 10، کسی نے کہا 10، وقیل 40. والاشبہ، لیکن حق کے ساتھ زیادہ مناسب ان هذا يختلف باختلاف حال الذين اخبروا. دیکھو جو بزرگ علماء ایک بات کہتے ہیں نا تو کیا ہوتا ہے، وہ 5 4 5 ہو مگر بات ہم کہتے ہیں بس ٹھیک ہے، اور ادھر ادھر کے لوگ جو جمع ہوئے وہ 20 ہو وہ کام نہیں کریں. اس پہ ہم اتنا قوی نہیں مانیں گے ان کی بات کو جس طرح ان 4 صحیح لوگوں کے مانیں گے. اس لیے کہ اختلاف حال الذین اخبروا، اختلاف الواقعات، اس طرح واقعہ کے اختلاف کی وجہ فلا اس میں ایک عدد معین نہیں ہے. والضابطۃ، اور اس میں ضابطہ یہ ہے ان یبلغ الی حد کہ اس حد تک پہنچ جائے یفید الیقین کی طرح یقین آ جائے جتنے لوگوں سے بھی آ سکتی ہے. فہذہ الستۃ، یہ جو 6 چیزیں ہو گئی، یہ مبادئ البراہین، یہ اجزاء، یہ کیا ہے؟ مبادئ ہے براہین کا. وہ مقاطع الدلیل، اور مقاطع کیا ہے؟ یعنی قطعی دلیل کے جو قطعی مقدمات ہے وہ یہی ہے. ٹھیک ہے. وہ منتہا الیقین، اور اس پہ جو یقین جو ہے وہ انتہا اس پہ ہو جاتی ہے، اس پہ انتہا اس کی ہو جاتی ہے. اچھا آگے ایک فائدہ نازی زعم قوم ان المقدمات النقلیۃ لا تستوعب. بعض کہتے ہیں اس میں کہ برہان میں جو مقدمات ہیں وہ سب کیا ہوں گے؟ عقلی ہوں گے. کیا ہوں گے؟ نقلی. اس میں نہیں کہ نقلی نہیں پیش گئی ہیں، تو اس پر رد کرتا ہے. فرماتے زعم قوم ان المقدمات النقلیۃ لا تستعمل فی القیاس البرہانی. یہ قسم استعمال ظن منهم ان النقل يتطرق الیہ الغلط ہو کہ اس میں کیا آ سکتا ہے؟ غلط. والخطأ من وجوہ شتى، مختلف وجوہ سے. فکیف یکون مبادئ القیاس البرہانی، تو یہ اجزاء کس طرح بن سکتے ہیں قیاس برہانی کے؟ الذي يفيد القطع، جو فائدہ دیتا ہے کسی کا؟ یقین کا. کیونکہ نقلی نقل میں غلطی آ سکتی ہے. کیا ہو سکتا ہے؟ تو اس وجہ سے وَإِنَّ هَذَا الظَّنَّ اسم، یہ کہتے ہیں یہ گمان ٹھیک نہیں، یہ گناہ ہے. لأن النقل كثيرا ما يفيد القطع، نقل بہت زیادہ جو ہے کیا کرتا ہے؟ یقین کو فائدہ دیتا ہے. اذا روعی فی شرائط، جب اس کی شرائط کا رعایت کیا جائے نا، کیا گیا ہو. وانضم الیہ العقل، اور اس کے ساتھ کیا ملا ہو؟ عقل جو ایک ساتھ مل چکا ہو. نام لو قیل، اس طرح کہا جائے النقل صرف ہو کہ رعایت شرط کی بھی نہیں اور عقل کی انضمام بھی اس کے ساتھ نہ ہو، بلا اعتبار انضمام العقل معه لا يعتبر ولا يفيد لکان، پھر اس کا کوئی مطلب بن سکتا ہے. ٹھیک ہے. کیا ہو گئی بات؟ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ آدھی رات ہے جو ہم سبق پڑھ رہے ہیں. ماشاءاللہ.